السلام علیکم ایوری ون، دس از انون الکیمسٹ، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں سیپینس بک کے تھرڈ پارٹ کے بارے میں، جو کہ یونیفیکیشن آف ہیومن کائنڈ۔ تو اس سے پہلے جو دو ویڈیوز تھی سیپینس بک کے بارے میں، اس میں ہم نے اس کے پچھلے دو پارٹس کے بارے میں بات کی تھی، جو کہ ہیومن کی جو ہسٹری تھی ایولیوشن سے ریلیٹڈ، کہ کیسے انسان یہاں تک پہنچا ہے، اور دوسرا تھا ایگریکلچر ریولوشن کے بارے میں کہ اس کا انسان پر اثر کیا ہے۔ تو جو آج کی ویڈیو ہے یہ ہونے والی ہے یونیفیکیشن آف ہیومن کائنڈ کے بارے میں، کہ انسان نے جو ہے شروعات تو بہت سارے کلچر سے کی تھی، یعنی جیسے ہی انسان ایوالو ہوا، انسانیت کی جو یہ ساری سویلائزیشن ہے یہ سب جب شروع ہوئی تو بہت سارے کلچرز تھے، طور طریقے تھے، خاص کر جب ایگریکلچر ریولوشن سٹارٹ ہوا بہت سارے رسم و رواج تھے، بہت سارے طور طریقے تھے جس کے بدولت انسان رہتے تھے، جن طریقوں پر عمل کرتے تھے انسان۔ لیکن کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی لائف میں جو ویرائٹی ہے وہ کافی حد تک لمٹ ہو چکی ہے، اور کافی حد تک ایک فکس پیٹرن میں جا رہی ہے۔ اس میں سے جو فیکٹرز ہے ان میں سے ہے تین بڑے فیکٹرز، وہ ہے گلوبلائزیشن ہے، ایک پیسہ ہے یعنی منی ہے، اور تیسرا ہے امپیریلزم، یعنی جو بڑی بڑی امپائرز قائم ہوتی تھی ان کا ابھی تک ہم پر کس طرح افیکٹ ہے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں پہلے فیکٹر کے بارے میں، جو کہ گلوبلائزیشن ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ انسانیت کی جو شروعات ہوئی، جیسے انسان آگے بڑھتا رہا، خاص کر ایگریکلچر ریولوشن کے بعد، تو بہت سارے کلچرز تھے جس پر بہت سارے جو انسانوں کے قبیلے تھے بہت سارے عمل کرتے تھے اپنے اپنے کلچرز پر، اپنے اپنے نارمز پر اور طریقوں پر۔ لیکن جب بھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی خاص وجہ سے کلچرز کو بلینڈ ہونا پڑتا تھا، یعنی کچھ کسی ایک کلچر دوسرے کلچر تیسرے کلچر، مختلف کلچرز کے جو لوگ تھے ان کو آپس میں ملنا ہوتا تھا کوئی گلوبل کام کرنے کے لیے۔ اس سے افیکٹ یہ ہوا کہ ان کے بیچ میں تجارت تو شروع ہو گئی، کمیونیکیشن ہو گئی، گلوبل لیول پر جو ہے تعلقات قائم ہو گئے، انسان دور دور جگہوں تک اپنے تعلقات قائم رکھنے لگے۔ لیکن اس کا نقصان بھی یہ ہوا کہ جو لوکل کلچرز تھے، اور جو ایک خاص جو انسان ہے جو وہ اسپیسیفک کلچر سے جس کلچر سے بلانگ کرتا تھا وہ اس کلچر سے ہٹ گیا، اور جو ایتھکس تھی، نارمز تھی، وہ ڈسٹروائے ہو گئی۔ کیونکہ جب آپ ایک کلچر سے دوسرے کلچر میں جاتے ہیں، یا آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کا دور دور تک آپ کے کلچر سے کوئی بھی ریلیشن نہ ہو، اور اب جب آپ وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ کو اپنے پرانے کلچر کی کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب گلوبلائزیشن ہوئی، اور ابھی تک جو ہو رہی ہے، اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے گلوبلائزیشن، اتنی پیک پر پہنچ چکی ہے، تو اب تک کافی زیادہ چینجز آ چکے ہیں کلچر میں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ ضروری بھی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اگر آپ کو گلوبلائز ہونا ہے، سروائیو کرنا ہے اس دنیا میں، تو خواہ اپنے کلچرز کے بہت ساری پرانی چیزوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ کیونکہ اگر آپ اپنے پرانی خیالات پر، رسم و رواج پر ہی چلتے رہے تو آپ دنیا کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پائیں گے۔ تو ویسے تو بہت سارے لوگ افسوس بھی کرتے ہیں کہ اس وجہ سے ہمارے لوکل کلچر جو ہے وہ ڈسٹرائے ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری بھی ہے دنیا میں سروائیول کے لیے۔ تو یہ جو گلوبلائزیشن ہے جس نے ساری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، اتنے ہائی لیول پر تعلقات قائم ہوئے ہیں انسانوں کے، اس وجہ سے انسان جو ہے اپنے جو لوکل کلچر سے، پرانے کلچر سے، ان سے دور بھی ہٹتا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے یونیفیکیشن میں یہ ایک فیکٹر ہے کہ انسانوں کو یونیفائڈ کر رہا ہے ایک طریقے سے۔ جو بہت سارے کلچرز میں ورائٹی تھی انسانوں میں، گلوبلائزیشن کی وجہ سے وہ ساری ورائٹی ختم ہو رہی ہے۔ دوسرا جو فیکٹر ہے وہ پیسے کا ہے۔ یعنی پہلے تو بارٹر سسٹم تھا، یعنی جب ایگریکلچر ریولوشن سٹارٹ ہوا، جب ہم شکاری تھے تب تو پیسے کا کوئی کنسپٹ وغیرہ نہیں تھا، بس کیونکہ جب ایگریکلچر ریولوشن نہیں تھا تب اس سے پہلے ہم مان لو کہ کمیونزم میں ہی رہتے تھے، یعنی کسی کی کوئی پرائیویٹ پراپرٹی تو تھی نہیں۔ لیکن جب ایگریکلچر ریولوشن آیا تو اس کے بعد انسان میں لالچ تھوڑا اور زیادہ ہو گیا، تھوڑا اور زیادہ جو ہے گریڈ آ گیا انسان کی نیچر میں، اور انسان جو ہے کافی زیادہ کیپٹلزم کی طرف جانے لگے۔ تو پیسوں کا ایجاد بھی ہوا۔ پہلے بارٹر سسٹم ہوتا تھا، یعنی اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر میرے پاس کوئی چیز ہے اس کی ضرورت آپ کو ہے، اور آپ کے پاس کوئی چیز ہے اس کی ضرورت مجھ کو ہے، تو ہم دونوں بس اس کو ایکسچینج کرتے تھے۔ کوئی کاغذ کی فارم میں کوئی پیسہ وغیرہ تھا نہیں۔ تو ویسے وہ بھی تو پیسے کی ایک شکل، یا پیسوں کا ایک طریقہ ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں تھا کہ یہ کچھ زیادہ خاص طریقے سے افیکٹ کر رہا ہے ہمارے کلچرز کو، لوکل جو ثقافت ہے اس کو۔ لیکن جب پیسہ آیا کاغذ کی فارم میں، تو یہ تو گلوبلائزیشن کی طرح ہی ہے پیسہ بھی۔ یعنی اگر پاکستان میں ہی دیکھ لیں، چاروں صوبوں کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے
تو خام خواہ آپ کو ایک ہی کرنسی میں کام کرنا پڑے گا. اس کی وجہ سے جو ہے کافی زیادہ کلچرز کو بلینڈ ہونا پڑے گا, اور جب کافی زیادہ کلچرز بلینڈ ہوتے ہیں تو جو لوکل کلچرز ہوتے ہیں وہ ڈسٹروئی ہوتے ہیں. آپ کو تھوڑی بہت تو اپنی جو پہچان ہے اس کو پانا ہی پڑتا ہے, یعنی جس ثقافت سے آپ بلونگ کرتے. اور سونے کی اگر بات کریں گے, گولڈ کی, سلیپ والے سونے کی نہیں, گولڈ کی بات کر رہا ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ویسے تو گولڈ جو ہے یہ بادشاہت کے زمانے میں جب زیادہ بادشاہت ہوا کرتی تب یہی کرنسی کے طور پر یوز ہوا کرتا تھا. اب تو کرنسی کے طور پر نہیں زیادہ, لیکن ابھی بھی جو ہے اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے. جس کے پاس یہ ہوتا ہے اس انسان کو اکنامکلی کافی پاورفل مانا جاتا ہے, حالانکہ کرنسی اب کاغذ کے نوٹوں میں ہے یا ڈیجیٹل کرنسی بھی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو سونا ہے, گولڈ ہے, یہ اتنا زیادہ یونیک کیوں ہے, یا اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے. تو کیونکہ اور بھی دو میٹلز ہے, ہر ایک میٹل کی اپنی خاصیت ہوتی ہے. اس میں کیا ہے, صرف چمک تھوڑی زیادہ ہے یا اس پر زنگ نہیں لگتا, تو پھر بھی یہ اتنا یونیک ہی کیوں ہے. تو اس کی وجہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ریئر ہے, اور یہ ہر کسی کے ہاتھ آتا نہیں. خوش قسمت لوگ ہی ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ سونا ہوتا ہے, جو زیادہ امیر ہوتے ہیں. اس وجہ سے اس کو کافی زیادہ ریئر مانا جاتا ہے, سونے کو, گولڈ کو. تو یہ تو ویسے بادشاہت کے زمانے میں کرنسی کے طور پر یوز ہوتا تھا, لیکن یہی وہ چیز تھی, یہ جو پیسہ ہے اسی نے جو ہے ٹریگر کیا تھا. یعنی اگر بادشاہت کے زمانے میں سونا پیسے کی فارم میں تھا, یا اب اگر کرنسی ڈیجیٹل کرنسی یا پیپر کرنسی کے فارم میں پیسہ ہے, یعنی پیسہ جس بھی فارم میں ہو, اس نے ہی اس گلوبل جو یونیفیکیشن ہے ہیومن کائنڈ کی, انسانوں کی, اس کو ٹریگر کیا ہے. کیونکہ جو بڑے بڑے بادشاہ تھے وہی پیسوں کی لالچ میں, طاقت کے نشے میں, کیونکہ جو گولڈ ہے اس کو جو ہے طاقت کے ساتھ ہی ریلیٹ کیا جاتا تھا, اور ابھی تک کیا جاتا ہے. تو جو بادشاہ وغیرہ تھے, حکمران تھے, وہ زیادہ لالچ کے لیے, زیادہ طاقت کے نشے میں وہ ہر جگہ حملے وغیرہ کرتے تھے. تو پھر کرنا یوں پڑتا تھا حملے کے لیے کہ اب اگر میں بادشاہ ہوں, میں دوسری جگہ پر اپنی حکومت قائم کر لوں, تو ان کے جو کلچرز ہے ان کے ساتھ مجھے اپنا کلچر بھی جو ہے تو بلینڈ کرنا پڑے گا. اس وجہ سے یہ کلچر مکس ہو جاتے تھے. تو دھیرے دھیرے یونیفیکیشن اور بھی زیادہ بڑھنے لگی, اور انسان اور بھی زیادہ یونیفائڈ ہوتے گئے. اور جو لوکل کلچرز ہے, اور جو انسان کی اپنی جو اوریجنل ثقافتی پہچان ہے, یعنی جو انسان جس ثقافت سے بلونگ کرتا ہے, وہ ڈسٹروائے ہونے لگی, اس کی ڈسٹرکشن ہونے لگی. اور تیسرا جو فیکٹر ہے وہ امپیریلزم ہی ہے. یعنی اس سے پہلے بھی میں نے بات کی بادشاہت کے بارے میں کہ سونا, پیسہ وغیرہ ان چیزوں نے تو بادشاہت کو ٹریگر کیا, کیونکہ انسان لالچی بنا. پھر اس نے بادشاہت کے ذریعے جو ہے کلچرز کو جو ہے تو گلوبلائز کیا, اور ہیومن کو جو ہے یونیفائی کیا, اور کلچرز کی جو ویرائٹی تھی اس کو دھیرے دھیرے ختم کر دیا گیا بادشاہت کی وجہ سے. تو یہ بادشاہت کو قائم رکھنے کے کچھ طریقے ہیں, یا اس کے بارے میں اپنی پوری ایکسپلینیشن ہے. اس پر تو ایک الگ ویڈیو بھی بنتے ہیں, لیکن ہلکا ہلکا یہاں پر بتا دوں کہ جب بھی کچھ لوگ یعنی کوئی بادشاہ وغیرہ کہیں پر حملہ کرتے تھے, کہیں اور جگہ اپنی حکومت بنانا چاہتے تھے, تو ویسے ان کا مقصد تو یہی ہوتا تھا, طاقت کا نشہ, پیسوں کا نشہ, یہی سب, دولت وغیرہ, زیادہ سونا لوٹنا ہے, یہ سب. لیکن یہ سب آپ عوام کو تو نہیں بتا سکتے. عام عوام کو بتانے کے لیے آپ کو کچھ اس طرح باتیں کرنی پڑیں گی کہ آپ ان کا دل جیت سکو اور آپ کا وہ ساتھ دے سکیں ان حملوں میں. تو یہ کرتے ایسا تھے کہ ریلیجن کو یوز کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے تھے. یا یہاں پر ایک فیمس کوٹ بھی ہے کہ جو انسان برا ہے یا اچھا ہے, یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جو ہے تو وہ انسان کے بارے میں بتا کون رہا ہے. اس کی ایگزامپل میں اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو ڈکٹیٹرز ایسے ہو سکتے ہیں, جتنے بھی ملٹری ڈکٹیٹرز گزر چکے ہیں, کہ ان کے بارے میں کوئی اچھا بولتا ہے, کوئی برا بولتا ہے. تو ان لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو انسان اس کو آپ کے سامنے جس طرح پیش کرتا ہے, تو آپ کے ذہن میں یہ بات بن جاتی ہے کہ یہ برا ہے یا اچھا ہے. یا بہت سارے حکمران ہیں, پولیٹیشنز وغیرہ ہیں, جتنے بھی بادشاہ گزرے, ایگزامپل, اسپیسیفک ایگزامپل اگر آپ دیکھ لیں تو محمد بن قاسم کو دیکھ لیں. کچھ لوگ ان کو صحیح, بلکہ پاکستان میں تو زیادہ تر لوگ بیوقوف بنے ہوئے ہیں اور ان کو صحیح مانتے ہیں. حالانکہ کیونکہ ہمیں جس طرح وہ بتایا گیا ہے وہ تو ویسا تھا ہی نہیں. اس کی حکومت تو 2 سال بھی نہیں رہی یہاں پر, اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے لڑکی کو بچانے کے لیے یہاں آیا تھا, لیکن لڑکی کے ساتھ کچھ غلط حرکت کے جرم میں ہی وہ پھر سے گرفتار بھی ہوا تھا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون بتا رہا ہے کہ یہ انسان اچھا ہے یا برا ہے. تو حکمران بھی اسی چیز کا یوز کرتے تھے, وہ کلچرز کو اس طرح بلینڈ کرتے تھے اور لوگوں کے دماغ کو اس طرح یوز کرتے تھے اپنے طاقت کے نشے کے لیے اور اپنے پیسوں کے نشے کے لیے, کہ اپنے اس مقاصد کو پورا کر سکے, اور لوگوں کو یہ لگے کہ
یہ ہمارے ریلیجن کو فائدہ پہنچا رہا ہے یا ہمارے کلچر کو کسی دوسرے ملک میں یہ لے کر جائے گا اور ایکسپینڈ کرے گا. تو انہی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے تھے اور کلچرز کو دوسرے کلچرز کے ساتھ بلینڈ کرواتے تھے, اپنا فائدہ بھی نکالتے تھے اور گلوبلائزیشن بھی ہوتی تھی. اور اسی طرح جو لوکل کلچرز تھے وہ سارے ڈسٹروائے ہوتے تھے. اور جو امپیریل سائیکل ہے, یعنی کس طرح ایک سلطنت قائم ہوتی ہے, پھر اس پر ڈکلائن کیسے آتا ہے اور کیسے وہ پھر ختم ہو جاتی ہے, اس پر عروج کس طرح آتا ہے, اس سب کے بارے میں ویسے ایک الگ ویڈیو بنتی ہے. لیکن اس کے بارے میں یہ ہلکا ہلکا بتا دوں کہ کچھ آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے, یعنی آئیڈیالوجی بنتی ہے. ان سب کے جب آئیڈیاز اکٹھے ہوتے ہیں, جب وہ کافی حد تک سیم ہوتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ جدوجہد کر کے وہ ایک سلطنت کی شکل تو اختیار کرتے ہیں. پھر کیونکہ یہ شروعات ہوتی ہوئی تو لوگ زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم اس سلطنت کو اسٹرگلنگ فیس سے نکالے, اس کو عروج پر لے کے جائے. تو اس کو کافی زیادہ ایکسپینڈ کرتے ہیں, کافی زیادہ طور طریقے اپناتے ہیں. عام عوام جو ہوتی ہے اس کو کافی طرح سے برین واش بھی کرتے ہیں تاکہ یہ جو جا کے ان کا استعمال کرتے ہوئے, بھلے ہی ان کو تھوڑا بہت فائدہ ہو, لیکن ان کا استعمال کرتے ہوئے یہ جو بادشاہ وغیرہ ہیں یہ ریلیجن کا بھی یوز کرتے تھے اور اپنے جو مفادات تھے اس کو بھی پورا کر دیتے, اور یہ سلطنت بھی اوپر جاتی تھی, پھر عروج پر پہنچ جاتی تھی. لیکن عروج پر تو پہنچ جائے کوئی بھی سلطنت, لیکن ان پر ڈکلائن اس طرح آتا ہے کہ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, بیرونی فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ کی سلطنت بہت زیادہ پھیل جائے تو پھر اس کو سنبھالنا بھی تو ہوتا ہے. جب اس کو سنبھالنا ہوتا ہے پھر آپ ہر جگہ جو ہے ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں. لیکن جب آپ ہر جگہ ایڈمنسٹریشن کر بھی لے, کوئی بھی بادشاہ ایسا کر لے, تو اس کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. کیونکہ اتنی بڑی جگہ کو, اتنی بڑی سلطنت اگر آپ نے قائم کر لی ہے تو اس کو سنبھالیں گے کیسے؟ ہر کسی پر سرویلنس رکھنا, کنٹرول رکھنا, یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو پھر جو بیرونی خطرات ہوتے ہیں وہ اور بھی ذرا بڑھ جاتے ہیں, اور جو بیرونی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, وہ پھر آپ کے جو ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہوتے ہیں, ہر جگہ جو آپ نے تعینات کیے ہوتے ہیں, وہ لوگ پھر انہیں بھی خرید سکتے ہیں یا انہیں بھی بھڑکا سکتے ہیں. یا کبھی کبھار عوام کو اس طرح حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں, ہمارا جو ایلیٹ طبقہ ہے, انہوں نے ہمارے دماغ کا یوز کیا ہے اور ہمارے لوکل کلچرز کو, ہماری پہچان کو ڈسٹروائے کیا ہے. پھر وہ لوگ ہی اپنے بادشاہ کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو یہ وہی کچھ وجوہات ہے کہ کس طرح ایک امپائر بڑھتی ہے, کم ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے, اس پر عروج و زوال کس طرح آتا ہے. تو مین بات یہ تھی کہ امپیریلزم نے بھی بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے اس یونیفیکیشن آف ہیومن کائنڈ میں, اور کافی زیادہ کلچرز جو ہے بلینڈ ہوئے ہیں, اس وجہ سے کافی زیادہ مکسچر بنا ہے کلچرز کا, اور کافی زیادہ لوکل کلچر ڈسٹروائے بھی ہوئے ہیں. اور اس طرح ملاوٹ آئی ہے کلچرز میں کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارے آبا و اجداد اس طرح تھے, لیکن اصل میں وہ اس طرح تھے ہی نہیں. تو اتنا زیادہ مکسچر ہوا ہے, اتنا زیادہ ڈسٹرکشن ہوا ہے, اس وجہ سے ہسٹری کے ساتھ بھی کافی زیادہ کھلواڑ ہوا ہے. تو یہ جو میں نے 3 فیکٹرز آپ کو بتائے, پیسہ, امپیریلزم یعنی سلطنت کو بنانا, اور جو ٹیکنالوجی تھی, یہ جتنی بھی ترقی کر رہی ہے اس وجہ سے یہ یونیفیکیشن ہو رہی ہے. کیونکہ گلوبلائزیشن ضروری بھی ہے, چاہے ہم کتنی بھی کلچرز کو پریزرو رکھنے کی بات کر لیں, لیکن سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ ہم بڑے لیول پر ٹریڈ کریں, کمیونیکیٹ کریں. تو اس وجہ سے کلچرز میں ویرائٹی تو کم ہو ہی رہی ہے. اور بہت سارے سوال بھی پیدا ہوتے ہیں یہاں پر جرنل سے کہ یہ ایک سوال تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ ایک انسان کتنا برا ہے یا کتنا اچھا ہے, یا کوئی کنسیپٹ برا ہے یا اچھا ہے ہمارے لیے, یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سامنے والا اس کو ہمیں کس طرح ایکسپلین کر رہا ہے. کچھ لوگ ہوں گے شاید وہ اسامہ بن لادن کو آپ کے سامنے ہیرو کی طرح پیش کرے, کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کو ویلن کی طرح پیش کرے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں پر. اور ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے ہماری لائف اتنی شیپ ہو رہی ہے کہ ہمارے لوکل کلچر ڈسٹروائے ہو رہے ہیں, تو کیا ٹیکنالوجی مورالٹی کو افیکٹ کرتی ہے؟ تو ہاں بالکل افیکٹ کرتی ہے. اگر آپ دیکھیں ایگریکلچر ریولوشن کی اگر آپ بات کریں تو اس نے ویسے تو انسان میں لالچ لیا ہے, اور بھی یہ تو کامن سی بات ہے. لیکن اگر آپ ایگریکلچر ریولوشن کو دیکھیں, اس وقت کے حساب سے یہ ضروری تھا کہ جن لوگوں کی شادی ہوتی ہے ان کے ذرا بچے ہونے چاہیے تاکہ ان کے اپنے کھیت ہو, ان میں جلدی جلدی وہ کام کر سکے, جلدی جلدی پروڈکشن کر سکے. پھر جو ان کے بچے ہیں ان کی بھی جلدی شادی ہونی چاہیے, ان کے بھی زیادہ بچے ہونے چاہیے, اور عورت کو کہیں باہر کام نہیں کرنا چاہیے تاکہ زیادہ بچے پیدا کرو, ان کھیتوں کو سنبھالے. کیونکہ کھیتوں کا ہی سارا کام تو, اور کوئی کام تو اتنا زیادہ تھا نہیں. لیکن اب اگر ہم آج کی زمانے کی بات کریں, جو سائنٹیفک ریولوشن, انڈسٹریل ریولوشن, اس سب کے بعد جو زمانہ گزرا ہے, اگر ہم اس کی بات کریں تو کافی سارا چینج آیا ہے. اتنی ساری جو ٹیکنالوجی ہے اس نے ہماری مورالٹی کو ایتھکس کو افیکٹ کیا ہے.
کہ پچھلے زمانے میں ضروری تھا کہ زیادہ بچے ہو، جلدی جلدی شادی ہوتا کہ زیادہ بچے ہو کیا تو میں جلدی کام کرے، جلدی جلدی فصل ہوگی. لیکن اب تو ایگریکلچر ریولوشن کا سارا فیز ہی گزر چکا ہے. اب تو سارا سائنس پر، ایجوکیشن پر سب کچھ ڈیپینڈنٹ ہے. تو آج کے زمانے کے مطابق ضروری یہ ہے کہ شادی تبھی ہو جب انسان سٹیبل ہو جائے اور ان کے کم ہی بچے ہو، تاکہ ان بچوں کو بھی ٹھیک سے ٹائم دے، صحیح ہے، اور ان بچوں کا خیال بھی رکھ سکے. اور کیونکہ آج کل ضروریات بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اتنی سمپل لائف تو ہے نہیں. تو آپ کو بہت ساری چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہے سروائیول کے لیے، تو اس پر آپ کا کافی زیادہ پیسہ بھی لگتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی ضروری ہے کہ آج کل دونوں کام کرے، یعنی مرد بھی کام کرے، خواتین بھی کام کرے، اور دونوں کی شادی تھوڑی لیٹ ہی ہو اور کم ہی بچے پیدا ہو. تو اس وجہ سے جو میں نے کہا کہ ٹیکنالوجی ہاں موریلٹی کو افیکٹ کرتی ہے، تو یہ اس کا ایک ایگزامپل. اور بھی کافی زیادہ ایگزامپل ہے. چاہے آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، اس نے بھی، جیسے میں نے گلوبلائزیشن کی بات کی، اس نے ہمیں گلوبلائز کیا ہے، بہت دور دور تک لوگوں سے کنیکٹ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور بھی جو ہے پوائنٹ ہے کہ اس نے ہماری پرائیویسی کو بھی افیکٹ کیا ہے. اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں، ہماری لوکیشن کے بارے میں. تو یہ تو ایک حساب سے سرویلنس ہو گئی گلوبلائزیشن کا استعمال کرتے ہوئے اور ہمیں لوگوں تک کنیکٹ کرتے ہوئے. اگر ہم بات کریں تو ایک اور ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں، اینیمل رائٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ جس طرح آج کل ریسرچ وغیرہ ہو رہی ہے کہ جو پگز ہے ان کی کڈنی کو یوز کیا جاتا ہے. ابھی زیادہ یوز تو نہیں کیا گیا، لیکن یہ بات ایسی ریسرچ آ رہی ہے، یہ بات چل رہی ہے کہ پگ کے جو باڈی پارٹس ہیں ان کو انسانوں کے باڈی پارٹس میں یوز کیا جائے گا. یعنی اگر انسان میں کوئی بھی جو آرگن وغیرہ ہے، فار ایگزامپل اگر کڈنی نہیں ہے تو پگ کی جو کڈنی ہے وہ لگا دی جائے. تو یہ تو ویسے ایک اچھی چیز ہے، انسان کو ضرورت ہوگی اس کو کڈنی لگ جائے گی. لیکن یہاں پر ایک اور پرابلم بھی کریٹ ہوتی ہے اینیمل رائٹ سے ریلیٹڈ، کیونکہ بہت سارے انسان بیمار ہوتے ہیں. آج کل جس طرح لائف بن رہی ہے، صحت لوگوں کی جلدی خراب ہوتی ہے، تو پھر اینیمل رائٹ سے ریلیٹڈ ایک اور ایشو بھی بن جاتا ہے کہ ہم بس ڈائریکٹلی اینیملس کو مار دیں جائے صرف اپنے فائدے کے. لیکن پھر ایک اور بات بھی آتی ہے کہ سب سے زیادہ سپریم تو ہم ہی ہے اس دنیا میں، تو ہمارے فائدے کے لیے کیوں بات نہ. تو اس طرح ٹیکنالوجی جو ہے تو موریلٹی کو افیکٹ کرتی ہے. اچھا، تو تین فیکٹرز کے بارے میں تو میں نے بات کی، ٹیکنالوجی کے بارے میں، پیسے کے بارے میں، اور امپیریلزم کے بارے میں. تو چوتھے فیکٹر کے بارے میں بات کر لیے، اس نے یونیفائڈ کیا ہے ہیومنس کو، وہ ریلیجن ہے. اگر آپ ایسے ریلیجن کو دیکھ لیں جو ایک خدا میں مانتے ہیں، چاہے جیسے اسلام ہے یا کرسچینٹی ہے یا یہودی ہے جو لوگ ہیں، یا پھر اگر آپ ایسے ریلیجن کو دیکھیں کہ جس میں بہت زیادہ خداؤں پر یہ جو ہے تو لوگ مانتے ہیں، جیسے ہندوازم ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں نے ہی انسان کو یونیفائی کیا ہے. اگر آپ ان ریلیجنز کی بات کریں جو ایک خدا میں مانتے ہیں، تو انہوں نے اس طرح یونیفائی کیا ہے لوگوں کو کہ بس ایک ہی خدا ہے تو ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے. تو اس طرح لوگ یونیفائی ہو جاتے ہیں اس ایک ہی جو مقصد ہے اس کے اندر. تو لوگوں کی ایک ہی اسپیسیفک پہچان بن جاتی ہے. اور اگر ہم وہ زیادہ خدا پہ ماننے والے مذہب کی بات کریں تو انہوں نے بھی ایسا کیا ہے کہ بہت زیادہ خدا ہے تو آپ سب کو ان سب پر یقین رکھنا پڑے گا. تو اس مقصد کے نیچے وہ سارے اکٹھا ہوئے ہیں. تو مذہب نے بھی کافی زیادہ رول ادا کیا ہے انسانوں کو یونیفائی کرنے کے طور پر. اور اس میں اور بھی ذرا پوائنٹس آتے ہیں کہ جیسے سیکولرزم ہے. میں خود بھی سیکولر ہوں، لیکن کافی ذرا جو کنٹریز ہے، جیسے اگر آپ چائنا کو دیکھ لیں یا اگر آپ رشیا کو دیکھ لیں، یہاں کا سیکولرزم کافی زیادہ غلط ہے. انسان سے تو بالکل ہی اپنی پہچان چھین لی ہے. تو وہاں پر اگر آپ سیکولرزم کو دیکھ لیں تو اور یوول نوح ہراری نے اپنی سیپینس بک میں یہ بات کی ہے کہ اس کو بالکل جو اوریجنل ریلیجنس تھے، مذہب تھے، یہ سیکولرزم ہیومنسٹ مذہب کو نے ان سب کو ریپلیس کر دیا ہے. یہ جو سیکولر ہیومنسٹ مذہب ہے، یہ اب مذہب کے طور پر یوز ہو رہا ہے کچھ کنٹریز میں. یعنی لوگ بس اسی بات پر یقین کرتے ہیں کہ ہمیں مکمل سیکولر ہونا ہے، بالکل اپنی ریلیجیس آئیڈینٹی کو ختم ہی کر دینا ہے. اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو مذہب تھے وہ سارے پرانے ہو چکے ہیں، اب وہ اپلائیبل نہیں ہیں، اس لیے ہم اس سوچ کو اب اپنائیں گے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس نے انسان کو جو ہے تو یونیفائی کیا ہے. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذہب جو بھی ہو، لیکن مذہب نے یونیفائی کیا ہے انسان کو، گلوبلائزیشن کی ہے. کیونکہ مذہب تو خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور کلچرز ہماری طرف سے ہوتے ہیں. تو جب آپ ایک مذہب پہ فالو کرتے ہیں تو آپ کو اپنی کلچرز کی بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے. تو اس وجہ سے ریلیجن play a key role in the unification of humankind.
Thanks a lot for watching.